الحمد للہ الذی ابدى الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل ہے کہ اس کی توفیق خیر سے المستصفیٰ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہم عقیدہ علم الکلام اور اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے لازم ہوا تھا، اس کی ضرورت و اہمیت اس سبب پیش نظر تھی کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر عقائد کے حوالے سے بالکل گفتگو نہیں ہوتی، اور اگر کہیں گفتگو ہوتی بھی ہے تو ایسوں کی زبانی ہم عقیدہ پر بات سنتے ہیں جو عقائد کی شاید ابجد سے بھی واقف نہ ہوں۔ عقیدہ انسان کی زندگی میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ محدثین کرام نے اس بات کی شرح کرتے ہوئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف فرما تھے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے، بڑے اختصار کے ساتھ اس روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے مقصود سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص میدان میں بڑی جواں مردی سے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہا تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اسے دیکھا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص بڑی جواں مردی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی آخرت کو برباد کرے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ اتنی جواں مردی کے ساتھ، جرت کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، اور زبان رسالت مآب سے یہ کیا بات صادر ہوئی؟ خیر، باب ادب تھا، ہمت نہ تھی، صبر کیا۔ کچھ دیر گزری تو اس شخص نے خودکشی کر لی، زخموں کی تاب نہ لا سکا اور صبر نہ کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا عمل تو درست تھا مگر اس میں یقین اور تیقن کی دولت موجود نہ تھی۔ تو محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ حضرت انسان، چونکہ عقیدہ یقین کا نام ہے، تیقن کا نام ہے، حضرت انسان کا اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے اعمال صالحہ بھی اس کے لیے بعض دفعہ وبال بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ ہم اپنے اس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے عقائد پر گفتگو کریں۔ تو عقائد پر بہت لمبی چوڑی کتابیں لکھی گئیں۔ امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے متعدد کتب لکھی۔ اس کے علاوہ سنوسی رحمۃ اللہ تعالی، عقیدہ نصفیہ ہمارے پاس ہمارے مدارس دینیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام کتابیں اس قدر دقیق ہیں کہ ایک عام شخص، ایک عام طالب علم، اس کا ان کتابوں کو سمجھنا بھی دشوار نظر آتا ہے۔ تو جب ایک طالب علم کے لیے یہ بات مشکل ہے تو ہم جو عوام ہیں، عوام کے لیے یہ بات کس قدر دقیق، کس قدر مشکل ہوگی کہ وہ عقائد کی ان ابحاث کی طرف جائیں۔ تو آج سے ہم اس سلسلہ کی ابتدا کر رہے ہیں
انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ ہم علم کلام جسے ہم عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی جزیات کہ اس کے اندر کیا کیا شے آتی ہے، کون کون سی چیزیں اس میں ذکر کی جاتی ہیں، اور اس میں پھر آگے عقیدے کی جتنی مبادیات ہیں ان پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے کہ مالک کریم استقامت کے ساتھ دین مبین پر رہتے ہوئے دین مبین کی ہدایات سے عقائد کو آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ہم صحیح معنوں میں دین حق کو سمجھ کر اپنے عقائد کو درست کریں، تاکہ بروز حشر جب ہم دربار خداوندی میں حاضر ہوں تو عمل کمزور بھی ہوں تو رب پر یقین پختہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر تیقن مضبوط ہو، تاکہ ہم بارگاہ خداوندی سے مردود نہ ہوں بلکہ سرخ رو ہو جائیں۔ علم کلام، اس کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، یہ ساری چیزیں اور اس کا حکم کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں هو العلم بالعقائد الدینیت عن الادلۃ الیقینیہ، کہ یقینی دلائل سے حاصل ہونے والے دینی عقائد کا جاننا، یہ علم کلام کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا علم جس میں ہم عقائد دینیہ کو جانتے ہیں۔ عقائد کیا ہیں یہ آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ عقائد دینیہ کو جانتے ہیں، لیکن کس طرح؟ ان الادلۃ الیقینیہ، یقینی دلائل سے، یعنی پختہ مضبوط دلائل سے ہم عقائد دینیہ کو جانتے ہیں۔ اس تیقن کا، اس تعلیم کا نام علم کلام ہے۔ ابھی جیسے میں نے بات کی تعریف میں، تو اس علم کا موضوع هو المعلومات من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ، وہ معلومات جن کے ذریعے سے عقائد دینیہ ثابت کیے جائیں، یہ علم کلام کا موضوع ہے۔ علم کلام کو بالعموم 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اول شے اس کے مبادیات ہیں، مبادیات علم الکلام۔ اس میں بقدر ضرورت ہم علم کلام کی اصطلاحات کو پڑھتے ہیں، علم و عقل کے بارے میں جانتے ہیں، معرفت و دلیل کے بارے میں جاننا ہوتا ہے، اور ایمانیات کی تفصیل اس میں ذکر کی جاتی ہے۔ یعنی اس کی مبادیات یہ ہیں کہ ہم اس کی اصطلاحات سے بھی واقف ہوں، ہمیں علم کا معنی بھی آتا ہو، ہمیں عقل کا معنی بھی معلوم ہو، ہمیں معرفت کا معنی بھی معلوم ہو، ہمیں دلیل کہ وہ دلیل عقلی ہے، نقلی ہے تو اس میں قطعی ہے، ظنی ہے، ہم ان چیزوں کو بھی جان رہے ہوں، اور ہم ایمانیات کی ابحاث کو بھی بالتفصیل جاننے والے ہوں۔ اس کے بعد دوسری شے علم کلام میں الہیات ہے۔ الہیات میں ہم اللہ رب العزت کی ذات کو، صفات کو، اللہ کی اسماء گرامی کو، اللہ کے افعال کو عقیدے کے اعتبار سے، یعنی قرآن و سنت اور عقائد جب بات کی جاتی ہے عقیدہ کی، تو دلیل عقلی اس میں لازم ہوتی ہے۔ تو ہم دلائل کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات، اس کے اسماء و افعال کے بارے میں جب بحث کرتے ہیں تو اسے الہیات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبوات ہیں۔ نبوات سے مراد یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، آپ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہے عقیدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے جب ہم عقیدے کی بات کریں گے تو یہ نبوات کے باب میں بات چلی جائے گی۔ پھر چوتھی شے اس میں سمعیات کہلاتی ہیں۔ سمعیات مطلب امور آخرت ہیں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، میزان عدل کے بارے میں، یہ اس کی اصل جزیات ہیں۔ یعنی سمعیات کے اصل یہ امور آخرت ہیں، اور اس کی فروعات میں جو عقائد ہم پڑھتے ہیں اس میں صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اولیاء کے بارے میں، کرامت و امامت کے حوالے سے،
اس میں بدعت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو علم کلام جن پر بیس کرتا ہے۔ پہلی شے، بقدر ضرورت علم کلام کی اصطلاحات کو جانتے ہیں۔ دوسری شے، الہیات کو جانا جاتا ہے۔ الہیات یعنی اللہ کی ذات و صفات، اس کی اسماء اور افعال کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ تیسری شے نبوات ہے، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام اور نبی آخر الزمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور چوتھی شے سمعیات کی بحث، جس میں بنیادی طور پہ امور آخرت اور فروعی اعتبار سے ہم ان عقائد کا تذکرہ کرتے ہیں جو صحابہ کرام، اولیاء، کرامت و امامت وغیرہ اور بدعت و کفر کے حوالے سے اس میں تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی جو علم کلام کی تفہیم تھی اس پر میں نے آج کی گفتگو کی ہے۔ اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم ہمیں اس عمل میں استقامت و استمرار نصیب فرمائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں دین حق کی رہنمائی لیتے دیتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔